اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون صدق اللہ مولانا العظیم یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سورہ یوسف، کل بھی ہم نے سنا کہ اس مبارک صورت میں یوسف علیہ السلام کا قصہ تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا گیا ہے۔ یوسف علیہ السلام کے قصے پر مشتمل یہ مبارک صورت پیغمبر علیہ السلام پر 77 نمبر پر یعنی پہلے 76 آیتیں صورتیں نازل ہو چکی تھی، یہ 77 نمبر پر نازل ہونے والی مبارک صورت ہے، لیکن ترتیب کے اعتبار سے 12 نمبر یہ صورت ہے۔ اور اس مبارک صورت کی شان نزول میں مختلف مفسرین کرام کے اقوال ہیں، لیکن سب کو ملا کر تقریباً شان نزول اس طرح بنے گا کہ کفار مکہ نے پیغمبر مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہود سے گفتگو کی، اپنی درماندگی، اپنی پریشانی کا اظہار کیا کہ ہم کیا کریں آخر۔ تو یہودیوں نے کفار مکہ سے کہا کہ اس عظیم پیغمبر کو نعوذ باللہ مغلوب کرنے کے لیے تم ان سے سوال کرو کہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد شام سے مصر کیوں منتقل ہوئی، کیسے منتقل ہوئی؟ اگر نبی برحق ہیں تو جواب دے دیں گے، ورنہ نہیں دے سکیں گے۔ کفار مکہ نے یہود کی ہدایت پر پیغمبر مدنی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دونوں سوال کیے۔ چونکہ قریش مکہ اس قصے سے ناواقف تھے، اب کل بھی میں نے عرض کیا کہ اس کی جو تفسیر خلاصہ وہ کل بھی عرض کیا کہ آپ اپنے جو فیوز الحبیب یوٹیوب پر اس کو دیکھ لیں تاکہ یہ صورت آسانی سے پھر سمجھ میں آ جائے گی۔ تو بہرحال اس موقع پر یہ مبارک صورت اتری۔ اس مبارک صورت کی ابتدا حروف مقطعات سے ہے، جن کا واقعی علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد فرمایا اس مبارک صورت کو تلک آیات الکتاب المبین، فرمایا یہ مبارک صورت قرآن مبین کی آیات ہیں، جن آیتوں کا رب العالمین کی طرف سے ہونا بالکل واضح ہے، مبین جن کے احکامات، جن کی نصیحتیں، جن کے مواعظ واضح اور روشن ہیں۔ انا انزلناہ قرآنا عربیا، ہم نے اس عظیم قرآن مجید کو، اس عظیم کلام کو عربی زبان میں، جو تمام زبانوں میں سے زیادہ فصیح اور پرشوکت زبان ہے، قرآن مجید کو اس عظیم زبان میں نازل فرمایا۔ چونکہ پیغمبر علیہ السلام بھی عربی ہیں، تو دنیا میں اس کے اولین مخاطب عرب ہوئے، پھر عرب کے ذریعے سے چاروں طرف اس کے انوارات پھیلے، فرمانے لگے لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل اور سمجھ سکو۔ فرماتے ہیں اہل عرب کو کتنی بڑی سعادت سے نوازا جا رہا ہے کہ پہلے تو تم لوگ پیغمبر علیہ السلام کی قوم ہونے کے بنا پر قرآن مجید کے علوم اور معارف کا مزہ چکھو، پھر دوسروں کو بھی چکھاؤ۔ آگے نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک هذا القرآن، رب العالمین پیغمبر علیہ السلام سے فرما رہے ہیں کہ ہم آپ کو وحی کے ذریعے جو قرآن مجید کی صورت میں آپ علیہ السلام پر
نازل ہو رہی ہے، ایک عمدہ قصہ، ایک اچھا بیان نہایت حسین طرز سے ہم آپ کو سناتے ہیں، جس سے آپ اور آپ کی قوم وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ، آپ اور آپ کی قوم اس قصے سے بے خبر تھے۔ چونکہ افسانے کی صورت میں تو یہ تھا، تاریخوں میں بھی تھا، تاریخ کی کتب میں بھی تھا، لیکن انتہائی اعلیٰ طریقے سے جس میں عبرت ہو، موعظت ہو، تذکیر ہو، اس ترتیب پر یہ قصہ پہلے کبھی بھی بیان نہیں ہوا۔ سب سے بڑھ کر کہ اس قصے کے اندر یہ احسن القصص اس اعتبار سے بھی کہا گیا ہے کہ انسان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ رب العالمین کی تقدیر کو کوئی نہیں روک سکتا۔ سارا جہان مل کر اپنی ساری تدابیر کے ساتھ آ جائے، پھر بھی جس بندے کے لیے جو خیر لکھا ہوا ہے اسے نہیں روک سکتا، نہیں محروم کر سکتا۔ جس طرح یوسف علیہ السلام کے بھائی اور یوسف علیہ السلام کا قصہ ہم تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے، اس طرح احسن القصص کہنے کی ایک اور وجہ کہ صبر و استقامت یہ دنیا کے اندر بھی آخرت کے اندر بھی کامیابی کی بہترین فرماتے ہیں کلید ہے، اور اس طرح حسد عداوت کا انجام بہت برا ہے۔ آگے اذ قال یوسف لأبی یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا، جب یوسف علیہ السلام نے اپنے بچپن کے زمانے میں ایک خواب دیکھا جس کو انہوں نے اپنے والد محترم سیدنا یعقوب علیہ السلام سے بیان کیا۔ خواب میں حضرت یوسف علیہ السلام یہ بیان فرما رہے تھے کہ انی رأیت احد عشر کوکبا، میں نے دیکھا ہے کہ 11 ستارے، والشمس والقمر، چاند اور سورج میرے آگے جھک رہے ہیں، یعنی مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام اس سے پہلے ہی یوسف علیہ السلام کے اندر جو خدا داد صلاحیتیں تھیں، چونکہ حدیث مبارکہ ہے اتقوا فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ، وہ نور بصیرت سے، ایمانی بصیرت سے دیکھتا ہے۔ تو یعقوب علیہ السلام تو پہلے ہی سمجھ گئے تھے جب یہ خواب، تو فوراً فرمایا یا بنی، ارے میرے چہیتے بیٹے، یہ خواب کسی اور کو نہ سنانا، بالخصوص فرمایا لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، اپنے بھائیوں کو نہ سنانا۔ اب ویسے تو بھائی یوسف علیہ السلام کے خاندان نبوت سے تعلق رکھتے تھے، لیکن فرمایا فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا، چونکہ انسان ہے طبعاً کمزور ہے، ممکن ہے پہلے بھی یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کے محبوب ترین تھے، اب تو اس طرح کے خواب تو بھائی بھی سمجھ جائیں گے کہ بھئی یہ تو بڑی ماشاءاللہ سعادت والا ہے، لہذا وہ یکیدوا لک کیدا، آپ کے لیے ایسے نہ ہو کہ کوئی تدبیریں کریں، کوئی سازشیں کریں۔ آگے فرمایا انسان کا کوئی قصور نہیں، ان الشیطان للانسان عدو مبین، اس لیے کہ شیطان جو حسد کی آگ ان کے دلوں میں بھڑکا دے، پھر جوش حسد سے ان کی آنکھیں بند ہو جائیں گی اور وہ ایسی حرکت کر گزریں گے جو یوسف علیہ السلام کی اذیت کا سبب بنے گی۔ اب ان مبارک آیات کے اندر حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے کافی مسائل لکھے ہیں۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ جس بات سے فساد کا اندیشہ ہو تو وہ لوگوں میں پھیلانی نہیں چاہیے، بلکہ خاموشی اختیار کرنی چاہیے۔ جس طرح یعقوب علیہ السلام نے
یوسف علیہ السلام کو خواب پوشیدہ رکھنے کی نصیحت فرمائی تھی۔ اور خواب کے متعلق پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اذا رأى احدکم ما یحب فلیحدث بہ، فرماتے ہیں جب تم میں سے کوئی اپنی محبوب چیز دیکھے، عمدہ خواب دیکھے، فلیحدث بہ تو اسے بیان کرے، وَإِذَا رَأَى مَا يَكْرَهُ، جب کوئی ایسی چیز ڈراؤنا یا ناپسندیدہ چیز دیکھے، فَلْيَتَحَوَّلْ إِلَى جَنبِهِ الْآخَرِ، تو کروٹ بدل دے، وَلْيَطْفُلْ عَنْ يَسَارِهِ ثَلَاثًا، اور پیغمبر علیہ السلام فرما رہے ہیں بائیں طرف تھتکار لے، اور اس طرح وَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّهَا، اور اس خواب کے شر سے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگے۔ اور اس طرح فرماتے ہیں کہ خواب بھی کسی عام آدمی کے سامنے بیان نہیں کرنا چاہیے، کسی ماہر عالم جو خوابوں کی تعبیر کو جانتا ہو، اور اس طرح اس کا خیر خواہ اور ہمدرد بھی ہو۔ اور اسی طرح فرماتے ہیں کہ فَيَكِيدُ لَكَ كَيْدًا سے اگر کسی آدمی کے متعلق آپ کو پتہ ہو کہ یہ کسی بھائی کے خلاف سازشیں یا اس کے خلاف کوئی تدبیریں کر رہا ہے، تو اس بھائی کو مطلع کر دینا چاہیے کہ فلاں سے ذرا احتیاط کرنا، وہ آپ کے خلاف پلان اور منصوبے بنا رہا ہے۔ اور اس طرح ایک اور بات کہ وہ شخص جس کے متعلق آپ سمجھتے ہیں کہ میری خوشحالی، میری نعمتیں اور مجھے خوشی میں دیکھ کر وہ اس کو حسد ہوگا، نقصان پہنچانے کی فکر کرے گا، تو ایسے لوگوں کے سامنے بھی کبھی بھی اس طرح کی بات نہ کرنی چاہیے۔ اب خواب کے اندر خواب کی 3 قسمیں ہیں، بڑا تفصیل ہے اس کے اندر، بہرحال اختصاراً یہ کہ اصدق الرؤیا بالاسحار، پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا سحری کے خواب جو ہوتے ہیں وہ عمدہ ہوتے ہیں اور زیادہ سچے ہوتے ہیں۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ لفظی ٹرانسلیٹ سنیں۔ الف لام را تلک آیات الکتاب المبین، یہ آیتیں الکتاب ایک کتاب کی، المبین جو واضح، انا انزلناہ بے شک ہم نے، انزلناہ اسے اتارا، قرآناً عربیاً عربی زبان میں، لعلکم تعقلون تاکہ تم سمجھو، نحن نقص علیک ہم نے بیان کیا آپ کے اوپر، احسن القصص بڑا عمدہ قصہ، بما اوحینا الیک اس وحی کے ذریعے جو ہم نے آپ کی طرف کی، ھذا القرآن یعنی یہ قرآن، وَإِن كُنْتَ بے شک آپ تھے، من قبل ہی اس سے پہلے، لمن الغافلین بے خبر، اذ قال یوسف لأبی وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے جب یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا، یا ابت اے ابا جان، انی رأیت احد عشر کوکبا بے شک میں نے 11 ستارے اور سورج اور چاند دیکھے ہیں، رأیتہم لی ساجدین جو میرے سامنے روبرو مجھے سجدہ کرتے ہوئے میں نے دیکھا ہے۔ قال یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، یا بنی ارے بیٹے، لا تقصص رؤیاک نہ اپنا خواب بھائیوں کے سامنے بیان کرنا، فیکیدوا لک کیدا وہ تمہارے لیے کوئی خاص تدبیر کریں گے، ان الشیطان للانسان عدو مبین بے شک شیطان آدمی کا سری دشمن ہے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔